وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. درود شریف اس انداز نال پڑھو تاکہ جڑے گھر وچ انتظار کرنے پے انہاں پتہ لگ ونجے محفل نا آغاز ہو گیا. ذرا محبت نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ وحدہ لا شریک کی ہم آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی ناز کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمامی احباب بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ ایصال ثواب اور جشن خاتم النبیین کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. تو میں اپنی یہ خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اپنے استاد محترم جناب قاری نور محمد امان صاحب کے سامنے کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے. استاد محترم کی دعاؤں سے اپنے اس محفل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. تو میں نے اتنا وقت نہیں لینا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ جلد میں مائک اپنے مہمانوں کے حوالے کرتا رہوں گا. ذرا آپ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک درود شریف کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی ہے، آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام جید صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے مجھے اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ جتنے بھی دنیا کے اندر درخت ہیں میں ان کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں. آپ ایک درخت کے ایک ٹینی کے پتے لے لیں، بے شک سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، آپ اس ایک ٹہنی کے پتے کو شمار نہیں کر سکتے. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، جبریل امین نے عرض کی آقا اللہ نے مجھے اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں ان کو شمار کر سکتا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جبریل نے فرمایا اللہ کے محبوب میں ریت کے ذرات کو شمار کر سکتا ہوں، آپ ایک مٹھی بھر ریت لے لیں، سارے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، آپ اس ایک مٹھی ریت کو شمار نہیں کر سکتے. پھر جبریل امین نے عرض کی آقا اللہ نے مجھے اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا پانی ہے میں اس کو قطروں کے اندر شمار کر سکتا ہوں. آپ ایک کول کے اندر کٹورے کے اندر پانی لیں اور سارے علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیں، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. ایک بات جبریل امین نے ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا اللہ نے مجھے اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں سارا کچھ شمار کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز سے میں بھی قاصر ہوں. حضور مسکرائے، فرمایا جبریل وہ کیا چیز ہے؟ یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور سب کچھ جانتے تھے، صرف امت کے لیے سبق دیا. پوچھا جبریل بتا وہ کیا چیز ہے؟ جبریل نے کہا آقا جب آپ کا غلام آپ کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پہ جو رحمتیں نازل فرماتا ہے وہ میں شمار نہیں کر سکتا. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اسی درود شریف کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک بار ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے سٹیج کی زینت جتنے بھی علماء کرام جناب حضرت علامہ مولانا محمد شیراز عرفات جلالی صاحب، جناب محمد حفیظ الرحمن جلالی صاحب، استاد محترم علامہ قاری نور محمد امان صاحب، جناب ثناخان مصطفیٰ محمد شاہ رخ چشتی صاحب، ان کے ساتھ محمد حسام رضا
صاحب تشریف لائے، اپنی جانب سے منتظمین محفل کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اتنا وقت نہیں لوں گا، اپنی محفل کا آغاز کرنے کے لیے نعروں کی گونج میں معید قاری صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ محبت سے نعرے سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، ڈرو نہیں حتیٰ کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب قاری نور محمد آوان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے استاد محترم قاری محمد نور محمد آوان صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان تشریف لائے جناب قاری محمد آصف صاحب، ان کو بھی اپنی جانب سے منتظمین محفل کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے اور مجھے قبلہ پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، چند قدم آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آگے تاکہ محفل کا ایک ماحول بنے اور پیچھے جو آنے والے مہمان ہیں وہ بھی ادھر بیٹھ سکتے ہیں۔ چند قدم آگے آ جائیں۔
ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور استاد جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اور قبلہ پیر سید ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسے سارا قرآن تیرا رنگ بیان ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا مجھے مصطفیٰ کا حسن بتا، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں نے قرآن سے پوچھا مجھے مصطفیٰ کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا مجھے مصطفیٰ کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ میں نے قرآن سے پوچھا مجھے مصطفیٰ کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا مجھے مصطفیٰ کا دہن بتا، قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے تو کہتے ہیں سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے۔ اور جب بھی سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے ناصر شاہ، وہ چاند بھی تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ جب بھی سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے ناصر شاہ، وہ چاند بھی تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اور کہتے ہیں کرم آج بالا ابام آ گیا ہے، کرم آج بالا ابام آ گیا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ تھوڑا سا چلیں گے تو میں اتنا ٹائم نہیں لوں گا، میں نے مائک ثنا خان کے حوالے کرنا ہے، بس تھوڑا سا سفر آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے تو ذوق اور شوق کے ساتھ۔ کرم آج بالا ابام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا دل میرا بھی ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، ادھر تو ہم سرکار کے نعرے لگاتے ہیں نا، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ چراغاں ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغاں ہوا بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے۔ کرم آج بالا ابام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ میں نے مائک ثنا خان کے حوالے کرنا ہے، نعرے سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب محمد حسن رضا قادری صاحب۔ ہیں سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے یہاں اس محفل میں آنا، پڑھنا، سننا اپنی پاک برگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ذہن ساؤنڈ ماشاءاللہ بہت زبردست آپریٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ یہاں آئے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش فرما لیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں، تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جدہ جگ پروان آئے، جدہ جگ پروان آئے، او بابا
حسنین دنانائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ 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 مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئے مزار فاطمہ پر کر بلا کی یاد آئے مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگ زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگ زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگ زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی 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 اونچی ذات علی دیے اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتن کے سیدی میں علی جتن کے سیدی میں ہو جاگین دیکھا میں نو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر دیکھا میں نو علی ورگ زمانے تے
کوئی ویر دکھا ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری لگوا رہے تھے محمد حسام رضا قادری صاحب. اللہ کریم ان کے ذوق کو مزید سلامت رکھے اور ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. ذرا محبت نہ اللہ دے سبحان اللہ. بہت خاموش بیٹھے ہو اگر سرکار نے ذکر جائے تو ذرا خوش ہو کے آکھو نا سبحان اللہ. اتنے تساں کوئی کچھ بھی نہیں آکھنا انشاءاللہ. سرکار نے محفل ہے, سرکار نے غلام دیوانہ وار ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. کہ بلا استاد جی آپ دی دعاواں نال جس جگہ تے جانا عقیدے دی ترجمانی ضروری. عقیدے دے حوالے نال صرف 2 کلام پیش کر کے مائک میں قاری آصف صاحب نے حوالے کرنا. یہ نعت شریف پیش کرے سن ذرا محبت نال ایک بار آکھو سبحان اللہ. وکھری ہے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی. وکھری ہے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی. تسی بھی سبحان اللہ آکھ سکتے ہو, اجازت ہے تانوں بھی آکھو سبحان اللہ. وکھری ہے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی. مشہور ہے جہاں تے صداقت صدیق دی. مشہور ہے جہاں تے صداقت صدیق دی. جھولی چ مک حضور دا لے کے ہے ویکھدا. جھولی چ مک حضور دا لے کے ہے ویکھدا. وکھری کاریاں تو تلاوت صدیق دی. وکھری کاریاں تو تلاوت صدیق دی. وچ غار دے قریب ہے نانا حسین دا. وچ غار دے قریب ہے نانا حسین دا. لبدا ہے آپ عمر وی قسمت صدیق دی. لبدا ہے آپ عمر وی قسمت صدیق دی. اور میلی نظر نہ ویکھی یار مزار نو. میلی نظر نہ ویکھی یار مزار نو. دوزخ نو لے کے جاسی نفرت صدیق دی. میلی نظر نہ ویکھی یار مزار نو. دوزخ نو لے کے جاسی نفرت صدیق دی. اور حاکم کسے نو کی پتہ اے دے وقار دا. حاکم کسے نو کی پتہ اے دے وقار دا. مدنی جاندا ہے عظمت صدیق دی. وکھری ہے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی. اور چراغ گولہ فرماتا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. آقا سبحان اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے. مرحب 2 نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. 2 نیم کہتے ہیں 2 حصوں کو. مرحب نے آ کر للکارا محمد اے کوئی تیرے غلاموں میں جو میرا مقابلہ کرے. مولا علی نے حضور کے بارگاہ میں گئے, آقا اجازت دیجئے. حضور نے فرمایا علی ابھی اجازت نہیں ملے گی. وہ دوسرا چکر لگا کے آیا, اے محمد بھیجو اپنے غلاموں میں کوئی میرے مقابلے میں. علی نے پھر اجازت مانگی. حضور نے فرمایا علی ابھی اجازت نہیں ملے گی. تیسرا جب چکر لگا کے آیا, استاد جی آپ کی توجہ چاہوں گا. تیسرا چکر لگا کے آیا, کہتا ہے محمد ہے کوئی تیرے غلاموں میں جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو, آئے میرے مقابلے میں. حضرت علی اٹھے, حضور کے قدموں میں آقا اب اجازت دینی پڑے گی. اس نے آپ کی غیرت کو للکارا ہے. حضور نے فرمایا علی اب اجازت ہے جاؤ. ادھر مرحب والے ادھر علی والے. حضور نے دعاؤں سے نوازا. تلوار ذوالفقار علی کے ہاتھ میں دی, کہا جاؤ علی. علی کے مقابلے میں ادھر مرحب والے انتظار کر رہے ہیں کہ اب علی کی جو ہے وہ شکست ہو جائے گی. ادھر علی والے انتظار کر رہے ہیں کہ مرحب کا کیا بنتا ہے. مرحب نے وار کیا. حضرت علی نے اپنی تلوار سے وار کو روکا. وار کو روکے دوسرا وار کیا, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چراغ گولہ فرماتے ہیں مرحب 2 نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. جب گھوڑوں کی ٹاپوں اور سموں سے گرد چھٹی, لوگوں نے دیکھا کہ
حضرت علی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور مرحب کا لاشا میدان میں تڑپ رہا ہے. کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ چراغ گولہ فرماتے ہیں مرحب دو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور ایک میں کیا، میرے علم کی کیا بساط، مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے. نعرہ سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جناب قاری محمد آصف صاحب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ جی محبت سے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. معزز ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. نعت خوان حضرات موجود ہیں اور یقیناً علماء کرام تشریف لا چکے ہیں. میں صرف اور صرف چند منٹ اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. سٹیج کی زینت جناب حضرت علامہ مولانا قاری نور محمد امان صاحب، قاری محمد شراز صاحب اور بھائی محمد شاہ رخ صاحب اور سامعین کرام. بھائی جان نے اپنا عقیدہ بیان کیا تو سماعت فرمائیں کہ ساکو آسر ہند مٹھے مدنی دے، ساکو آسر ہند مٹھے مدنی دے، ساڑھے حالت کرام آزار تیسن. نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ہماری سٹیج کی زینت بنے. حضرت مانو علی ساڑھے حامی چار جاری تھی سن، ہو سکار دی گرمی وچ معاشر دے، ہو سکار دی گرمی وچ معاشر دے. ادو جلوہ گر سرکار تھی سن، جندی ناتا حافظ پڑھ دے ہاں، او دل ابو ہل سن بڑ پار تھی سن. جندی ناتا حافظ پڑھ دے ہاں،
او دل بوہل سن بیڑے پار تھی سن. ناظرین کرام، میری مختصر حاضری یقیناً پوری ہو چکی ہے. علماء کرام موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی العراف کتاب میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. ترجمہ، کیا محبوب آپ فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو پھر تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. تو آج یقیناً بھائی محمد احسن اقبال نے، جنہوں نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یقیناً سنا ہوگا اور سمجھنے کے بعد عمل کیا کہ آپ نے گھر میں خوشیاں منا رہے ہیں. یہ جھنڈے لگائے ہیں، جھنڈیاں لگائی ہیں، علماء کرام کو بلوایا ہے، تو یقیناً یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو پھر تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناہو، کملی والا آ گیا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری لگوا رہے تھے جناب محمد آصف صاحب. اللہ کریم ان کے ذوق کو سلامت رکھے. قبلہ، میں نے شان صدیق اکبر بھی بیان کی، شان مولا علی بھی بیان کی. ابھی صرف 2 شعر شان امیر معاویہ کے بیان کر کے مائک میں نے علامہ غلام جیلانی صاحب کے حوالے کرنا ہے. یقین کریں امیر سنت نے نعرہ لگا کے نا کہ فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال مسجد آنے کئیاں دے شجرے کھگال چھوڑیں، کئیاں دے شجرے کھگال چھوڑیں. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. آپ دے سماعت دے حوالے کرنا چاہنا ہے بے گناہ وہ صاحب کردار معاویہ، ہے وہ بے گناہ صاحب کردار معاویہ، طاعن تیرا ہے نار کا حقدار معاویہ، طاعن تیرا ہے نار کا حقدار معاویہ، اول ملک کاتب سرکار معاویہ، ہے با کمال صاحب و سالار معاویہ، قائل تیرے فضائل و اوصاف پاک کے، قائل تیرے فضائل و اوصاف پاک کے، تھے بو تراب حیدر قرار معاویہ، یا رب بنا دے ہادی و مہدی معاویہ، یا رب بنا دے ہادی و مہدی معاویہ، تم کو دعائے مصطفیٰ سردار معاویہ، محبوب جبریل و خدا اور مجتبہ، یہ جان تم پہ ہو فدا 100 بار معاویہ، یہ جان تم پہ ہو 100 بار فدا، تم پر 100 بار معاویہ، پھر منتظر ہے شام نظر کا معاویہ، پھر منتظر ہے شام نظر کا معاویہ، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے تیری تلوار معاویہ، اہل سنن نے کر کے دفاع معاویہ، اہل فتن پہ کر دی ہے جلغار معاویہ، ظاہر کیا یہ کر کے مناقب تیرے بیاں، ظاہر کیا یہ کر کے مناقب تیرے بیاں، تنہا نہیں ہے تیرا یہ عطار معاویہ، اور حب علی کی میں رہی سارم کے ہاتھ میں، حب علی کی میں رہی سارم کے ہاتھ میں، پی کر تیرے ہی جام سے سرشار معاویہ، ہے بے گناہ وہ صاحب کردار معاویہ، طاعن تیرا ہے نار کا حقدار معاویہ. نعرے سے استقبال کیجئے. مائک میں نے علامہ غلام جیلانی صاحب کے حوالے کرنا ہے. ذرا محبت کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب علامہ قاری غلام جیلانی صاحب. حمدن لک یا رب العالمین، صلاة و سلاما علیک یا خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس
मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व अहले बैतिक व बनातिका व ज़ुर्रिय्यातिका या रहमतल लिल आलमीन। आज की अजीम बज़म ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौसूम अजीज़म मोहम्मद अहसन, रिपोर्टर नुमाइंदा ANN, आपकी दावत कोशिश काविश से ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफिल सजी है। बेहतरीन कारी और सना खान हाज़री लगवा चुके और मेरे नबी के सना खान तशरीफ़ फरमा भी हैं, आ भी रहे हैं। अजीम खतीब तलगंग से आएंगे और उलमाए अमनपुर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हफीज़ुर रहमान साहेब और मेरे बरादर अजीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना शिराज हैदर जलाली साहेब, आपकी क़यादत में ये एहतिमाम भाई फैसल इफ्तिखार मदनी आपकी मैयत में यहाँ पे हम पहुँचे। बात लंबी नहीं करनी, सिर्फ खड़ा हुआ 1 मिनट के लिए जो हदीस मुक़द्दसा पढ़ी, फरमाया आज लोग अपनी नुमाया हैसियत माशरे में दिखाने के लिए मुख्तलिफ एहतिमाम करते हैं, हीले बहाने तराशते हैं, मगर आओ आमिना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, कुल कायनात की वाली व मुख्तार बेज़्न रब्बे गफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया अगर लोगों में बेहतर दिखना चाहते हो और दिखाई देना चाहते हो, अपनी इज्जत बनाना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, अपना मकाम बनाना चाहते हो, तो फिर ऐसा किरदार अदा करो कि मैं यनफ़उन्नास, लोगों के लिए बाइसे नफ़ा बन जाओ, लोगों के लिए फायदे वाली शख्सियत बन जाओ। तुम्हारी वजह से लोगों को फायदा हो, उन्हें आसाइश हो, उन्हें आसानी हो, उन्हें आराम हो, उन्हें चैन हो, राहत हो, सुकून हो। फरमाया तुम खैरुन्नास, लोगों में बेहतरीन हो जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, उलमा तशरीफ फरमाए हैं, चूँकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतिमाम अजीम शान मंसूबा जो पूरे इलाके के लिए खैर का बाइस है इंशाअल्लाह, यतीम खाना, मस्जिद, ओल्ड हाउस, मदरसा, फ्री डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी का एहतिमाम जो गिरबाल के करीब, वहाँ पे आज उसके एक हिस्से का लंटर है। हज़रत किबला अल्लामा महमूद अख्तरावान साहब आपकी मैयत में अभी दुआ करके निकले, फिर एक चेलम पे, फिर वहाँ पे लंटर के मामलात में होंगे। तो सिर्फ बरकत के लिए भाई अहसन के हुक्म पर हाजिर खिदमत हुए। मेरे नबी तशरीफ फरमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझने की है, जिक्र मुस्तफ़ा से मौसूम महफिल है। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, जनाजा गुजरता है और जब जनाजा गुजरता है लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेफिदा कभी अभी उम्मी, या रसूल अल्लाह ये जिस बंदे का जनाजा जा रहा है, ये मैयत जो जा रही है, ये बंदा बड़ा बुरा था और इसका जिंदगी में अच्छा काम नजर नहीं आया, लोगों के लिए तंगी का बायस बनता था, परेशानी का बायस बनता था और लोग इससे परेशान थे। आज खुश हो गए कि इसके जिस्म से ये जमीन पाक हो गई। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजह बतला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, थोड़ा वक्त गुजरा और फिर एक जनाजा गुजरा। मेरे नबी के गुलामों ने फिर अर्ज की या रसूलल्लाह, बंदा बड़ा अच्छा था, इसकी वजह से लोग बड़े खुश थे, लोग बड़े मुतमईन थे, लोगों को आराम था, आसाइश थी, सुकून था, चैन था, राहत थी। या रसूलल्लाह, इसके जाने की वजह से अब माशरे में एक तंगी होगी, कमी होगी और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब लोग परेशान हैं। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वजह बतलाओ। मेरे नबी के गुलामों, अब दोनों के लिए एक ही जुमला जब इरशाद फरमाया, किसी गुलाम ने
بإذن حضور کی اجازت تھے ایک عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے برا کہا تو بھی آپ نے یہی فرمایا اس کے لیے واجب، ہم نے اچھا کہا تو بھی آپ نے یہی ارشاد علی وقار فرمایا۔ آقا فرق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کے مستانوں، سنو نبی کا ذکر سننے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو اللہ کی مخلوق اچھا کہہ رہی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، اور جس کو اللہ کی مخلوق برا کہہ رہی ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم واجب کر دی ہے۔ پتہ چلا میرے نبی جنت اور جہنم تقسیم کرنے آئے ہیں۔ جو نبی کے غلام ہیں انہیں جنت، اور جو نبی کے بے ادب، نبی کے طریقے کے مخالف ہیں، نبی کی سنت کے مخالف ہیں، نبی کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی تعلیمات کے مخالف ہیں، ان کو جہنم نصیب ہوگا، اور جو میرے نبی کی غلامی زندگی بسر کریں گے اللہ انہیں جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہی مقصد ہے ذکر مصطفیٰ کا کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، ہم معاشرے کو سنوار لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو میں نے عرض کیا وہ منصوبہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے تو اس علاقے کے لیے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ چین کی حیثیت رکھے گا، لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج ضرورت ہے پیسے معاشرے کی خدمت کے لیے، پیسے معاشرے کی محبت کے لیے آپ بھی ایسے معاملات میں حصہ لیں جیسے علامہ شیراز جلالی صاحب نے مدرسے کا آغاز کیا، مسجد کی تعمیر، اللہ تعالیٰ ان کے اس معاملے میں برکت عطا فرمائے، اور یہ پورا شہر اور حضور کے غلام بالخصوص قابل تحسین اور تبریک ہیں۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا قبلہ علامہ حافظ محمود اختر امان چشتی سے۔ آپ نے بھی گربال میں ایک چیلم کے پروگرام میں شرکت فرمانی ہے، تو میں نے کہا چند منٹ سے ہی ہمارے حسن بھائی کی محبت تھی تو وہاں پہ حاضری اور پھر اجازت لیں گے، ایک زوردار محبت کا نعرہ، پھر کبھی خطاب ہوگا، آج صرف تعارفی گفتگو، اور انشاءاللہ پھر ہم چلیں گے۔ تو نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، جیتے رہو بھائی، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت و احترام گرامی قدر سامعین حضرات، سٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں جناب حضرت علامہ شیراز حضرت جلالی صاحب کا، آپ نے حکم فرمایا تھا، بس میں صرف ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جب تک میرے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک کسی بندے کی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی، اور نہ ہی کسی کا مرنا کوئی مرنا تھا، نہ کوئی قبر تھی، نہ ہی کوئی حشر کا تصور تھا، نہ ہی ماں کے قدموں کو ہاتھ لگانے کا تصور تھا، نہ ہی بزرگ بوڑھے باپ کے کندھے کو سہارا دینا یہ کوئی تصور تھا، نہ ہی کوئی امی تھی، نہ کوئی ابا تھا، نہ کوئی اخی بھائی تھا، نہ ہی کوئی عشیرت الاقربین، نہ ہی کوئی قریبی رشتہ داروں کا یہ لطف بھرا یہ انداز اور یہ ماحول جو آج آپ کو دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 سال کے بھی یہ بھی نعرہ تکبیر پہ ہاتھ بلند کر کے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور نعرہ رسالت پہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو اس کا نام محمد ہے۔ تو یہ حقانیت کی دلیل ہے، یہی سچائی کی دلیل ہے۔ آپ نے گلی اور اس گلی کو سجایا، آپ نے گھروں کو سجا لیا آمد رسول کی خوشی میں۔ تو احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشبز میں جنت پہ لاکھوں سلام، کہ ہم نے یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خوشی میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا خوشیاں منانی ہے، آپ کے لیے تو اللہ نے جنت کو سجا دیا ہے۔ جس وقت آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو خالق کائنات مالک کل نے آپ کے استقبال کے لیے، جس وقت جب کوئی بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے نا، یا کوئی بڑے بندے کے بیٹے کی شادی بھی ہو تو چشم برا جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی وزیر اور مشیر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب جب تو آیا نا میرے پاس تو جو چشم برا
تیرے استقبال کے لیے میں نے کھڑے کیے، وہ دنیا کا کوئی بادشاہ یا بادشاہ کا کوئی وزیر یا وزیر کا مشیر نہیں تھا۔ جب تو آیا نا میرے پاس تو میں نے آدم تا عیسیٰ تیرے استقبال کے لیے پیغمبروں کو کھڑا کر دیا تھا۔ یہ شان مشب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشبز میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو آپ کے عروج کی ابھی ابتدا تھی اور آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سیرت مصطفیٰ یہ تھی کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قمیض مبارک کہیں سے پھٹ جاتی نا تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ اس بات پہ کبھی آپ نے جھگڑا نہیں کیا پوری زندگی میں، آپ خود ہی دھاگا لے لیتے اور سوئی لے کے اپنی قمیض مبارک کو خود ہی ٹانکا لگا لیتے۔ ادھر یہ عالم تھا کہ آپ اپنے نالین خود سوئی دھاگا لے کے سی لیتے، کبھی آپ نے اپنی زوجہ پہ ان باتوں پہ جھگڑا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نا یار جس وقت حضور میں وصال ہویا نا تو 9 بیویاں حضور میں زندہ سن، تو کسی ایک بیوی کو بھی حضور پہ کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یہ کردار حضور دے کر گئے ہیں دنیا میں رہ کر اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو۔ ادھر آج جی کا یہ عالم ہے اور مقابلے میں آپ دیکھیں کہ عید کے دن آپ کی بیٹی کے شہزادے آپ کے نواز سے رونے لگے کہ کپڑے نہیں ہیں۔ آپ نے کئی بار بات سنی، لیکن جس وقت آپ روئے نا تو اتنی دیر میں آپ کے گھر کا حضرت فاطمہ علی کے گھر کا دروازہ کھٹکایا اور ایک آنے والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جناب یہ آپ کے لیے میں کپڑے لے آیا ہوں۔ لیکن گھر والوں نے لے آنے والے کے کپڑے لیے نہیں، ادھر کپڑے خود سی رہے ہیں حضور، اور آپ کی بیٹی کے گھر پہ ایک دروازے پہ کپڑے لے کے کھڑا ہے۔ گھر والوں نے پتہ نہیں کیا کہا، آپ نے کہا کپڑے تک گھنا یہاں پہلے 10 بجے کپڑے کیڑے کارخانے وچ بنے، یہ کپڑے کس کارخانے میں بنے، یہ کس کیڑے کی تھوک سے بنے ہیں، یہ کپڑا بنانے والا کارخانہ کون سا ہے؟ کیونکہ ہم عام کپڑے پہننے والے بندے نہیں ہیں۔ ایک شہزادے کا نام حسن ہے، دوسرے شہزادے کا نام حسین ہے۔ اس نے کہا جناب مجھے نہیں پہچانتے، اگر آپ تو میں تعارف کرواتا ہوں کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ لیکن کپڑے گھر والوں نے پھر بھی لیے نہیں، پھر بھی علی کے گھر والوں نے کہا آپ یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر حضور کی بیٹی کے بیٹوں کی یہ شان ہے تو پھر مقام مصطفیٰ کیا ہوگا۔ جناب جبرائیل نے کہا جناب میں جبرائیل ہاں تو میں ہر پیغمبر نہ بلا شرکت غیر سفیر بنے ہاں۔ جس وقت جناب آدم نہ وصال ہویا نا اللہ نے میرا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جناب شیش کا بھی میں سفیر بنا اور جناب عیسیٰ تک ہر نبی کا سفیر رہا۔ لیکن علی کے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو جو کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تو ہمارے برابر تیرا سٹیٹس نہیں ہے کہ جو تو کپڑے لے آیا ہم وہ کپڑے فوراً لے، پھر بھی بتا کہ تیرا مقام کیا ہے۔ اگلے بندے نے گھر والے گل سمجھ آنی پہ گھر والے نے پوچھا پھر بھی دس بھائی تو جبرائیل ہے بھائی 10 میں کپڑا کتھے بنیا؟ جناب جبرائیل نے فرمایا کہ علی کے گھر والوں نواس رسول اور رسول اللہ کی بیٹی یہ کپڑا جنت میں بنا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے کون سے پیدا فرمایا، اور جب کپڑا بن گیا نا تو پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اس کپڑے کو سینا ہے، اب کسی نے درزی بننا ہے تو درزی بھی کوئی اور نہیں ہوگا، فرشتوں کا نبی جبرائیل ہوگا۔ اچھا جناب جبرائیل نے کپڑے سیتے نا، اللہ نے فرمایا بے ہون انہاں کپڑے پریس کرنے واسطے کوئی دھوبی بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب جبرائیل سٹیٹس بتا رہا ہے اس کپڑے کا کہ اب اس کپڑے کو پریس کرنے کے لیے کوئی دھوبی بھی تو ہونا چاہیے، تو حضرت جبرائیل کو ہی اللہ نے فرمایا کہ اب یہ کپڑا بھی جنت کا ہے اور یہ استری بھی جنت کی ہوگی، اور استری چلانے والا کوئی اور نہیں، فرشتوں کا رسول جبرائیل ہی۔ ایک طرف رسول ہے ایک طرف حضور اپنی قمیض خود سی رہے ہیں، یہ اپنی امت کو اپنا کردار، اپنی سیرت اور اپنی گھر کے ماحول بتا رہے ہیں کہ تم نے زندہ کیسے رہنا ہے، اور ایک طرف یہ ماحول ہے۔ یہ بات میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ کوئی یہ کپڑا حضور کا خود سینے کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، جب نواسوں کی یہ شان ہے تو آقا تو پھر آقا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لیں، معجم الکبیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 928۔ میرے تو آپ کے پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ نا راتی 3 باری درود شریف پڑھے نا تو 3 باری صبح پڑھ گئے
اور سنیں یہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور آپ بھی اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا جو بندہ رات کو 3 بار اور صبح 3 بار میری ذات پہ درود پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے رات کے گناہ اور اس دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ خالی 3 باری راتی درود پڑھو نہ تو 3 باری دیہاڑی پڑھو۔ حضور فرمایا آپ اس راتی نے جس راتی درود پڑھیا وہ دن جس دن 3 باری درود پڑھیا، پھر اللہ کی یہ بات ذمہ ہو جاتی ہے کہ اللہ میرے اس امتی کے گناہ رات اور دن کے معاف فرما دے۔ درود شریف پڑھیں گے نا آپ کم از کم روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنا دن گزارا کریں۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں اپنی طرف سے اہل علاقہ کی طرف سے اور بھائی محمد حسن اور ان کے دیگر برادرز کے طرف سے علامہ غلام جیلانی صاحب صدر پاکستان سنی تحریک ضلع اٹک اور جناب قاری محمود اختر صاحب اور فیصل مدنی صاحب کو اس محفل کی آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا اس محفل میں شریک ہونا اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب بقیہ محفل جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ تمام احباب جو ہے وہ آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت تمام علماء کرام کا آنا اور ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین حضرات، کافی دیر سے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائی اور اس کے بعد ثناخوانی بھی آپ نے سماعت فرمائی اور درمیان میں مختصراً آپ نے خطابات بھی سماعت فرمائیں۔ اب 2 ثناخواں ہمارے پاس باقی ہیں، ان کی نعت شریف سنیں گے اور امید ہے جلدی ہمارے مہمان خصوصی علامہ صاحب وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ان کا خطاب سنیں گے۔ آپ نعروں کی گونج میں ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دعوت پیش کرتا ہوں محمد شاذل صاحب کو، آتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔